میں لندن جیسے آزاد ماحول سے آیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں حویلی میں لڑکیاں پردے کی پابند ہیں۔ شادی کی تقریب میں نے باتوں باتوں میں چاچا کی بیٹی کی کمر پر جو ہی اپنا ہاتھ پھیرا تو اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار کر ذلیل کروا دیا۔ یوں میں نے بھی زبردستی اسے شادی کی اور دلہن بنا کر جب اپنے بیڈ روم میں اسے دیکھا تو بدلے کی ایک چنگاری نے میرے وجود کو لرزا دیا۔ میں فوراً آگے بڑھا تاکہ اس کی عزت کو دو کوڑی کا کر دوں، مگر اس وقت میرا کلیجہ پھٹ پڑا جب میری نظر اس لڑکی کی۔ بچپن میں میرے والدین نے تعلیم کی غرض سے مجھے لندن بھیج دیا، جہاں میری زندگی کا بیشتر حصہ رنگینیوں میں گزرا۔ وہاں کا ماحول کافی کھلا ڈھلا تھا۔ ہر ویکینڈ کلبز اور ہلے گلے کی نظر ہو جاتا۔ میری کئی گرل فرینڈز تھیں جن کے ساتھ پینا پلانا موج مستی چلتی رہتی، اور میں یہاں ایک آزاد پرندے کی طرح اپنی زندگی گزارنے لگا۔ لیکن تعلیم مکمل ہوتی ہی میں واپس پاکستان چلا آیا۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی میں حیران ہوا تھا۔ میری وہ تمام کزن جن کے ساتھ میں کھیل کود کر بڑا ہوا اب وہ جوان ہو گئی تھی، لیکن مجھ سے سلام دعا کرنے کے بعد وہ اپنے اپنے کمروں میں ایسے دبک گئی کہ جیسے میں ان کے لیے کوئی غیر تھا، جبکہ میں یہاں یہ سوچ کر آیا تھا کہ ہم سب کزنز مل کر خوب ہلا بلا کریں گے، رات گئے تک ہمارے درمیان محفلیں جمیں گی اور سر شام ہی لانگ ڈرائیو پر نکل جایا کریں گے۔ لیکن یہاں ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ حویلی زنانہ اور مردانہ میں تقسیم ہو گئی تھی۔ زنانہ حصوں میں لڑکے منہ اٹھا کر نہیں جا سکتے تھے اور مردانہ میں لڑکیوں کو تو بالکل آنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ زیادہ تر میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ میری کزنز کالج سے آنے کے بعد سیدھی اپنے کمرے میں چلی جاتی اور رات کھانے سے پہلے وہ باہر نہیں نکلتی تھی۔ میں سارا دن حویلی میں کسی بدرو کی طرح چکراتا رہتا۔ بڑوں کی محفل میں سوائے اسلامی باتیں سننے کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی، اور میں اسے واز سن کر اکتا گیا تھا۔ میرا دل تو اپنی کزنز کے ساتھ بغیر کسی پابندیوں کے کھل کر گپ شپ لگانے کے لیے بےتاب رہتا، کیونکہ میری تمام ہی کزنز ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھی۔ لیکن دقت یہ تھی کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی وہ سب انتہائی پردے دار ہو گئی تھیں۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی سختی تھی کہ میرا دل چاہ کر بھی ان سے زیادہ دیر تک بات نہیں کر پاتا تھا، اور اگر کبھی دل کے ہاتھوں مجبور آتے جاتے ان سے الیک سلیک ہو جاتی تو خاندان کے بڑے ہمیں اپنی نظروں میں رکھ لیتے۔ ایسا لگتا جیسے ایکس رے مشین سے ہمیں دیکھ رہے ہوں، یا پھر میں ان سے بات کر کے کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں بہت جلدی یہاں کی روایتی اور سست زندگی دیکھ کر بیزار ہو گیا۔ میں نے دل میں سوچا اگر یہی حالات رہے تو کیا ہوگا۔ میں زیادہ دن تک اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ میں سنجیدگی سے دل میں یہ سوچنے لگا کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہاں مجھے اپنی زندگی میں کوئی چاند نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی امی ابو کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کرنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک دن حویلی میں میرے چچا کی بیٹی زارا آ گئی، تو اسے دیکھ کر میں بے حد حیران ہوا۔ وہ حویلی کی تمام لڑکیوں سے انتہائی مختلف تھی، یونیورسٹی جاتی تھی اور میرے ان کزنز کی طرح کس کر سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی تھی، بلکہ اگر کبھی سر سے دوپٹہ اتر بھی جاتا تو وہ زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھی۔ کپڑے بھی کافی ماڈرن پہنتی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے لگا جیسے حویلی میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا آیا ہو۔ میرا دل اسے دیکھ کر بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ وہ گاڑی کو ڈرائیو کر کے حویلی آئی تھی اور مجھے اس کی یہ بات بے حد پسند آئی۔ یہاں حویلی میں تو یہ حال تھا کہ لڑکیوں کو اگر کسی ٹیلر کے پاس بھی جانا ہوتا تو گھر سے کوئی نہ کوئی مرد اپنا سارا کام چھوڑ کر ان کے ساتھ خوار ہونے کے لیے بازار جاتا۔ حالانکہ حویلی میں 2 گاڑیاں ہر وقت موجود ہوتی تھیں، لیکن اس کے باوجود انہیں لڑکیوں کو اپنے ساتھ ڈرائیور چاہیے ہوتا تھا۔ ان میں اتنا اعتماد ہی نہیں تھا کہ خود گاڑی ڈرائیو کر کے باہر نکلے۔ پتہ نہیں کس بات کی جھجک ان کے اندر سرایت کر گئی تھی۔ خیر میں نے حویلی کے خیالات اپنے ذہن کو نکالا اور غور سے اپنے چچا کی بیٹی زارا کو دیکھنے لگا، جو کانوں میں ہیڈ فون لگائے بڑے پراعتماد انداز میں گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے اندر جا رہی تھی۔ میرا یہاں پر مزید کھڑا ہونا بیکار تھا، تو میں نے فوراً سیڑھیاں اتر کر حویلی کے اندر جانے لگا۔ میرا دل ایک عجیب تال پر دھڑک رہا تھا۔ میں جو ہی لاؤنج میں آیا تو ایک زوردار کھنکا ہوا کہکا میرے کانوں سے ٹکرا، تو میں وہیں چٹک کر وہیں رک گیا۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہ پری پیکر ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑے کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ وہ یقیناً میری موجودگی سے غافل تھی، اس لیے کھل کر بات چیت کر رہی تھی۔ میں پرشوق نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سرخ و سفید رنگت، گالوں پر ہلکا سا ڈمپل، چنچل مزاج اور مسلسل مسکراتے چہرے والی یہ لڑکی سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ اچانک باتیں کرتے کرتے اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں ایک حیرت سی اتری اور وہ ایک دم چونک گئی۔ میرے لیے یہ لمحہ غنیمت تھا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا تو ایک دم سنبھل کر کھڑی ہو گئی اور پھر ایک دم بولی، آپ جہانگیر تو نہیں؟ تو میں ایک دم ہنس پڑا اور اس کی یادداشت کی داد دیتے ہوئے اس کی تعریف کرنے لگا۔ تو وہ مسکرا دی، آپ کب آئے؟ آپ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔
اب میں کوئی حویلی کی مشہور ہستی تو ہوں نہیں کہ جس کے آنے کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا یا کسی کو ہمارے آنے کا انتظار ہوتا۔ میں نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ تھوڑی سی جھمتے ہوئے بولی، نہیں خیر ایسی تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ بھی تو لندن جا کر حویلی والوں کو بھول گئے تھے، نہ کبھی رابطہ رکھا نہ فون کیا، تو ہم نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ آپ تو وہیں کے ہو کے رہ گئے ہیں۔ سوچے تو صحیح کتنا عرصہ اس درمیان میں گزر گیا۔ آپ نے بھی تو کبھی اپنے کزنس کو یاد نہیں کیا۔ تو میں نے انتہائی پرشوق نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ کوئی میرا یہاں انتظار کر رہا ہوگا تو میں ضرور اسے فون کرتا۔ تو اسے گالوں پر ایک دم سے سرخی سی اتری اور مجھے لگا کہ جیسے میری بات اس کے دل تک اپنا راستہ بنا چکی ہے۔ ہم دونوں جب سے ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے تھے، میری تمام کزنس وہاں سے جا چکی تھیں، تو ایک دم زارا چونکی اور معذرت کر کے بولی، میں ذرا عائشہ کو دیکھ لوں، ویسے بھی اب اس حویلی میں کچھ دن ہی رہ گئے ہیں۔ تو میں اس کی بات پر حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا، کیوں ایسا کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ انتہائی حیرت سے بولی، آپ کو نہیں پتا؟ تو میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ تو وہ ایک دم ہنس پڑی، کمال ہے، اتنے غائب دماغ ہو گئے ہیں کہ آپ کو یہ علم نہیں، اس حویلی کی سب سے چہیتی اور پیاری سی لڑکی رخصت ہو کر اب تو سسرال جا رہی ہے، اور اس کا فقط یہاں پر ایک ہی ہفتہ رہ گیا ہے۔ امی نے مجھے بھیجا تھا کہ عائشہ کو لے کر آؤں، اس کی دعوت ہے آج ہمارے گھر۔ تو میں نے اپنی لا علمی پر شرمندہ ہوتے ہوئے اسے کہا، دراصل میں زیادہ تر وقت حویلی سے باہر گزارتا ہوں، اس لیے مجھے کچھ پتا نہیں کہ حویلی میں کیا ہو رہا ہے، تو پتہ رکھا کرے نا، آپ نے ہی کل کو شادی کر کے تمام انتظامات سنبھالنے ہیں۔ تو میں خوش دلی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب تم نے کہا ہے تو میں ضرور زیادہ تر وقت حویلی والوں کو دوں گا۔ تو وہ مسکرا کر وہاں سے جانے لگی، تو میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی میں وہاں کھڑا رہا۔ پہلی بار حویلی میں گزرا ہوا وقت مجھے اچھا لگنے لگا۔ زارا سے بات کر کے میں جیسے ایک دم سے ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ مجھے وہ حویلی کی تمام کزن سے کافی مختلف لگی۔ اس سے بات چیت کر کے میرے دل کو ایک انہونی سی خوشی ملی۔ میں نے سوچا شاید اب یہاں کچھ اچھا وقت گزرے گا، لیکن افسوس کہ زارا زیادہ دیر تک نہیں رک سکی اور واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ حویلی میں اتنا بڑا فنکشن آ رہا ہے اور میں اتنا لا علم ہوں۔ مجھے اپنے آپ پر تو اتنا زیادہ افسوس نہیں ہوا جتنا مجھے امی اور ابو پر غصہ آنے لگا۔ میں فوراً امی کے پاس گیا اور ان پر بگڑنے لگا کہ اتنی بڑی نیوز آپ نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ تو الٹا امی نے حیرت سے میری طرف دیکھا، تمہیں بتاتے بھی تو کیا، تم گھر میں ٹکتے ہی کہاں ہو، اور اگر ٹک بھی جاؤ تو تمہارا موڈ اتنا آف ہوتا ہے کہ تم سے بات کرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے۔ اف امی، ظاہر ہے یہاں پر مجھے ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت تو لگے گا، لیکن حویلی میں ہونے والا کوئی بھی معاملہ مجھ سے پوشیدہ تو نہ رکھا کریں۔ آپ نہیں جانتے مجھے زارا کے سامنے کتنی شرمندگی کا احساس ہوا۔ ارے وہ کب آئی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی عائشہ کو لے کر گئی ہے۔ ہاں، وہ تمہاری چچی نے عائشہ کی دعوت کی ہوگی نا، تو شاید اسی سلسلے میں آئی ہوگی۔ بہرحال اب تم ذرا حویلی کے معاملات کو بھی دیکھا کرو۔ ویسے تو زیادہ ان میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اب موقع ہی ایسا ہے تو ذرا تم بھی ہاتھ بٹایا کرو۔ تو میں نے ان کی بات پر سر ہلایا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ عائشہ کی شادی کا فنکشن حویلی میں کئی دن پہلے ہی دھوم دھام سے شروع ہو چکا تھا، تو میں نے اس کی شادی کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا۔ یہ ہماری حویلی کی پہلی لڑکی کی شادی تھی، وہ میری پھپھو کی بیٹی تھی۔ پھپھو جوانی میں ہی بیوہ ہو چکی تھی، تو اپنی بیٹی کو لے کر بس حویلی میں آئیں۔ شادی کے ہنگاموں میں روز زارا کے آنے کا انتظار کرتے کرتے بازار چلا جاتا، کیونکہ میرے سر پر ابو نے شادی کے فنکشن کے حوالے سے کئی ذمہ داریاں ڈال رکھی تھیں۔ تو جب میں واپس آتا تو پتہ چلتا زارا آ کر چلی گئی ہے، تو ایسے میں مجھے بہت غصہ آتا، لیکن پھر ایک طرح سے میرا دل مطمئن بھی ہو جاتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب شادی کا فنکشن صحیح معنوں میں شروع ہوگا تو وہ رہنے کے لیے یہاں پر ہی آئے گی، تو پھر اسے کھل کر ملنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ شادی کی ان تیاریوں میں زارا کا خیال ایک خوشگوار احساس تھا، اور پھر خدا خدا کر کے وہ انتظار ختم ہوا۔ مہندی کے فنکشن میں وہ چچا چچی کے ساتھ جب حویلی آئی تو اسے دیکھ کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے پیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور منفرد لگ رہی تھی۔ میں بہانے بہانے سے اس کے ارد گرد ہی منڈلانے لگتا۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے اسے میرا اپنے گرد رہنا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن میں نے اس بات کی اتنی پرواہ نہیں کی۔ کئی بار آتے جاتے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس نے انتہائی حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر ایک دم سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوا لیا۔ تو میں انتہائی گہری مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھنے لگتا تو وہ فوراً ہی وہاں سے کھسک جاتی، لیکن میں نے اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ ایک نسبتاً خاموش والے گوشے میں اسے دیکھ کر موقع غنیمت جانتے ہوئے میں بھی اس کے پاس پہنچ گیا، تو مجھے اپنے قریب دیکھتے ہی اس کی تیوری چڑھ گئی، لیکن میں نے اس کے موڈ کو نظر انداز کرتے ہوئے شکوہ کیا، کیا بات ہے، آج تو منہ ہی نہیں لگا رہی ہو؟ تو وہ بیزار لہجے میں بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اور یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگی۔
تو میں نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا، آج تو بہت پیاری لگ رہی ہو۔ تو میری بات سن کر اس نے شکریہ کہا۔ ہوتی ہی اتنی حسین اس کے چہرے سے میری نگاہیں ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے پھر سے کہا، تمہارا فگر قیامت ہے، میں نے ایسا فگر آج تک کسی کا نہیں دیکھا۔ تو میری بات سن کر وہ تھوڑی سی انکمفرٹیبل ہوئی، تو میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ایک دم سے نروس ہو گئی، مگر اس نے آرام سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوایا اور میرے پاس سے جانے کے لیے پر تولنے لگی، جبکہ میں اسے وہاں سے جانے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی ایسا سوال پوچھتا جس کا جواب دینے کی خاطر وہ جاتے جاتے رک جاتی۔ اسی دوران وہ مجھے جواب دیتے دیتے جو ہی پلٹی تو میں انتہائی غیر محسوس انداز میں اس کے پیچھے لپکا اور پھر اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے قریب کرنے لگا تھا کہ وہ مچھلی کی طرح تڑپ کر مجھ سے الگ ہوئی اور میرے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ چند سیکنڈ تک تو مجھے بھی سمجھ نہ آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ سارا تماشا لان میں ہوا تھا اور لان مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، اور اب ان سب کی نگاہیں میری طرف تھیں، جبکہ میں اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کے ہکا بکا زارا کی طرف دیکھنے لگا، جو انتہائی غصے اور نفرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ دھاڑ کر بولی، آپ کو لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ کبھی ہاتھ پکڑتے ہیں، کبھی کندھے کو چھوتے ہیں۔ جہانگیر صاحب، یہ کوئی لندن نہیں، پاکستان ہے، یہاں کی اپنی ویلیوز ہیں جن کا احترام آپ کو کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ جبکہ میں اس کے جانے کے بعد ایک دم سے اپنے حواس میں آیا تو دیکھا سبھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں میرے لیے طنزیہ مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اتنی بے عزتی کا احساس اس پل مجھے ہو رہا تھا کہ میرا وہاں کھڑا ہونا دشوار ہو گیا۔ گال پر ہاتھ ابھی بھی میرے رکھا ہوا تھا، اور جو ہی مجھے اس بات کا احساس ہوا تو میں نے اپنا ہاتھ نیچے کیا، دائیں بائیں لوگوں کی طرف دیکھا۔ اتنے میں میرے ماموں زاد کزن میری کیفیت سمجھتے ہوئے میرے قریب آئے اور میرے کندھے پر جو ہی ہاتھ رکھنے والے تھے کہ میں وہاں سے بھاگتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیسے بھری محفل میں اس دھان بان سی لڑکی نے مجھے 2 ٹکے کا کر کے رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے کمرے پر دستک ہوئی۔ باہر امی کھڑی تھی اور وہ مجھے دروازہ کھولنے کا کہہ رہی تھی، لیکن میرا ذہن اتنا معاف ہو چکا تھا کہ دروازہ کھولنا تو بہت دور کی بات ہے، میں انہیں کوئی جواب بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ دستک دیتے دیتے وہ تھک گئیں تو خود ہی وہاں سے ہٹ گئیں، لیکن مجھے کسی پر قرار نہیں تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے میں تھک جاتا تو صوفے پر بیٹھ جاتا اور پھر بے چین ہو کر چند ہی لمحوں میں دوبارہ ٹہلنے لگتا۔ میرے ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ زارا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے کون سی اس کی عزت خراب کر دی تھی جو اس نے سب کے سامنے مجھے بے عزت کر کے رکھ دیا؟ میری آنکھوں کے سامنے بار بار انہی لوگوں کے چہرے گھومنے لگے جو مجھے ایک لڑکی کے ہاتھوں تھپڑ پڑتا دیکھ چکے تھے۔ اس لمحے نے مجھے اتنا شرمندہ کر دیا، مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں ساری زندگی کسی کے سامنے اپنی آنکھیں اٹھا سکوں گا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار وہ لمحہ گھوم رہا تھا جب زارا نے بیٹھے بٹھائے میری عزت کا تماشا بنا دیا تھا۔ جب تھوڑا سا ملال کم ہوا تو مجھے غصہ آنے لگا۔ خود کو سمجھتی کیا ہے، بہت ہی پارسا بننے کی کوشش کرتی ہے، اسے خود پر بہت ضم ہے، لیکن میں اس کا غرور توڑ کر رہوں گا۔ میری عقل نے کام کرنا شروع کر دیا اور میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ میں ہر صورت میں زارا سے اس کی بے عزتی کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ جیسے اس نے مجھے بڑے مجمع میں ذلیل کیا ہے تو میں بھی اسے اس طرح سے بے عزت کر کے رہوں گا کہ وہ بھی ساری زندگی کسی کے سامنے آنکھ اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ اور پھر پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ بھی میرے منصوبے کا اگلا حصہ تھا۔ اگلے دن چچا اور چچی ہمارے پورشن میں آئے، لیکن میں نے ان سے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ امی اور ابو دونوں مجھ پر خفا ہونے لگے کہ زارا نے غلطی کی ہے، لیکن اس میں تمہارے چچا یا چچی کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تم سے بڑے ہیں، خود چل کر آئے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں، اپنی بیٹی کی وجہ سے شرمندہ بھی ہیں، تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے غصے سے امی ابو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس لڑکی نے بھری محفل میں میری عزت کا جنازہ نکال دیا، آپ کیا چاہتے ہیں میں وہ سب کچھ بھول بھال کر اسے معاف بھی کر دوں؟ تو یہ ناممکن ہے۔ تو امی میرے پاس آئی اور بولی، مانا کہ زارا نے بہت غلط حرکت کی ہے، وہ یونیورسٹی پڑھنے والی لڑکی ہے، اس سے اتنی چھوٹی حرکت کی امید نہیں کی جا سکتی۔ کزنز ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ بھی لیتے ہیں، ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کچھ غلط چل رہا ہے۔ کم از کم ایک پڑھی لکھی لڑکی سے مجھے یہ توقع نہیں تھی، لیکن بہرحال تمہارے ابا کا سارا خاندان ہی ایسا ہے، جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ انتہائی تنگ نظر ہیں۔ تو امی کی بات سن کر ابو نے انہیں اور مجھے انتہائی کڑے تیوروں کے ساتھ دیکھا، لیکن بولے نہیں۔ امی کی باتوں نے میرے زخموں پر جیسے برہم سا لگا دیا، لیکن امی نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے اور میں کچھ سننے کے موڈ میں ہوں، تو وہ پھر سے میرے قریب آئیں اور بولی، دیکھو بیٹا، ہم نے رہنا اسی خاندان میں ہے، ہمارے دکھ سکھ سانجھے ہیں، لہٰذا اب اس بات کو ختم کرو۔ تمہارے چچا آئے ہیں، تم ان کی بات سن لو۔
اور ان کے سامنے شرط رکھو کہ مجھ سے سب کے سامنے زارا معافی مانگے گی تو مجھے یقین ہے وہ تمہاری بات نہیں ٹالیں گے اور زارا پر پریشر ڈال کر اسے معافی بھی منگوائیں گے۔ دیکھنا تم وہ لڑکی کس طرح راہ راست پر آتی ہے۔ تو امی کی باتیں سن کر میری آنکھیں چمکنے لگی۔ میں اس کو واقعی اپنے پیروں میں جھکانا چاہتا تھا۔ اگر وہ سیدھی انگلی سے نکل رہا ہے تو پھر انگلی ٹیڑھی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ لہٰذا میں اندر ہی اندر خوش ہوتا ہوا کمرے سے باہر گیا تو مجھے دیکھتے ہی چچا اور چچی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ چچا فوراً میرے قریب آئے اور میرے ساتھ بغل گیر ہو گئے، لیکن میں نے مسکراتے ہوئے چچا کی طرف دیکھا اور کہا، چچا آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ میں آپ سے تو ناراض نہیں ہوں۔ تو وہ ایک دم سے بولے، جو کچھ زارا نے کیا ہے میں اور تمہاری چچی دونوں ہی اس بار بہت خفا ہیں۔ اس کی جگہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، اب تم اس بات کو ختم کرو۔ تو امی فوراً بولی، یہ ایک دم سے بات ختم کرنا کسے کہتے ہیں؟ تمہاری بیٹی نے بھرے مجمع میں میری بیٹے کی عزت 2 کوڑی کی کر دی اور ہم اسے بند کمرے کے اندر بیٹھ کر معاف کر دیں۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ جن جن لوگوں کے سامنے تمہاری بیٹی نے یہ حرکت کی ہے ان سب کو جمع کرو اور پھر ان کے درمیان تمہاری بیٹی میرے بیٹے سے معافی مانگے تو ہم تب تمہیں معاف کریں گے۔ تو چچا میری طرف امداد طلب نظروں سے دیکھنے لگے، لیکن میں نے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اتنی سخت شرط مت رکھیں، چچی نے ایک دم ملتجی لہجے میں امی سے کہا تو امی انتہائی غصے سے چچی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نے کوئی بھی انوکھی شرط تمہارے سامنے نہیں رکھی۔ جس طرح سے سب کے سامنے ہی معاملہ ہوا ہے معافی بھی اسی طرح سب کے سامنے ہی مانگی جانی چاہیے۔ نہ جب اسے مارتے ہوئے حیا نہیں آئی تو پھر معافی مانگتے ہوئے کیسے شرم؟ تو امی کی بات سن کر چچا اور چچی دونوں ہی خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر چچا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جہانگیر تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم بھی ایسا ہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں کل ہی خاندان والوں کو اپنے گھر بلاتا ہوں، وہاں تم سے سب کے سامنے زارا معافی مانگ لے گی۔ تو میں نے آہستہ سے چچا سے کہا، میں بھی یہ چاہتا ہوں۔ تو وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے جہانگیر، ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہتے ہو۔ انہوں نے چچی کی طرف اشارہ کیا اور پھر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ تو امی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب آئے نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، بیٹی کے یونیورسٹی جانے لگی ہے۔ ان کی تو اکڑ ہی ساتھ میں آسمان پر تھی۔ شکر ہے تم نے میری بات کی تائید کی، دیکھنا کیسے بھیگی بلی بنی تمہارے سامنے کھڑی ہوگی۔ چچا چچی تو چلے گئے لیکن میرے دل میں ایک سکون سا اتر گیا۔ اس رات میں لمبی تان کر سویا، بار بار میری آنکھوں کے سامنے زارا کا چہرہ آتا جو میرے سامنے شرم سے جھکا ہوا تھا۔ میں بس اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب وہ سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگتی، لیکن میری ساری کی ساری خوش فہمی اس وقت ختم ہو گئی جب مجھے پتہ چلا کہ زارا نے مجھ سے معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے۔ میرے اوپر یہ خبر کسی بجلی کی طرح پڑ گئی۔ اس نے اپنے والدین سے کہا کہ میں کس بات کی معافی مانگوں، وہ اسی تھپڑ کا مستحق تھا۔ آپ نے اس کی چچوری حرکتیں دیکھی نہیں، ہم نے برداشت کی ہیں۔ اب حویلی میں کسی بھی لڑکی سے پوچھ لیں، سبھی ان کی ان گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے تنگ ہے۔ یہ ساری باتیں مجھ تک پہنچ چکی تھی اور میں بہت بری طرح سے سٹپٹا گیا کہ میں نے کیا سوچا تھا اور میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ میں نے دوبارہ سے سارے معاملے پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا شروع کیا۔ ہار تو میں کسی صورت نہیں مانوں گا، یہ میں نے تہیہ کر لیا تھا۔ پھر میں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک منصوبہ تیار کیا جس کی ہوا بھی میں نے کسی کو لگنے نہ دی۔ زارا کے حوالے سے معافی نہ مانگنے کی بات جب امی اور ابو تک پہنچی تو امی نے ابو کو صاف صاف کہا کہ اپنے بھائی کو فون کر کے کہیں کہ اب ہم سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ تو ابو نے فوراً ہی کال کر ڈالی۔ تو چچا ابو کی بات سن کر بے حد پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم زارا کو لے کر ابھی اور اسی وقت آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ چچا اور چچی تھوڑی دیر بعد ہی زارا کو لے کر ہمارے گھر آئے۔ زارا کے چہرے کو دیکھتے ہی مجھے اچھے سے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے والدین نے یہاں لانے کے لیے اسے کتنا پریشرائز کیا ہوگا۔ میں جو ہی کمرے میں داخل ہوا تو چچا ایک دم سے میری طرف لپکے، میں زارا کو یہاں پر تمہارے روبرو لے کر آیا ہوں، یہ تم سے معافی مانگ لے گی۔ خاندان والوں کو بھی ہم 1-2 دن میں جمع کرتے ہیں، یہ تم سے سب کے سامنے بھی وہ معافی مانگے گی، لیکن اتنی سی بات پر ہم سے تعلق نہ توڑو۔ تو چچا کی بات سن کر امی نے انتہائی غصے سے کہا، یہ آپ کے نزدیک تو اتنی سی بات ہے لیکن ہمارے لیے نہیں۔ تو چچا ایک دم سے بولے، زارا فوراً معافی مانگو تاکہ یہ بات یہیں پر ختم ہو جائے۔ زارا کے چہرے پر انتہائی تذبذب تھا، وہ بولنے ہی والی تھی کہ میں ایک دم سے بول پڑا، کوئی ضرورت نہیں ہے معافی مانگنے کی، کزن میں چھوٹی موٹی رنجشیں ہو جاتی ہیں، میں اپنا دل صاف کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی ریلیکس ہو جائیں۔ میری بات سن کر چچا چچی اور زارا حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے، جبکہ امی اور ابو میرے اس فیصلے پر شدید برہم دکھائی دیے، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ پرواہ تھی تو اس بات کی کہ زارا کی آنکھوں میں میرے لیے شکر گزاری تھی، اور یہ کہہ کر میرے وہاں رکنا نہیں بلکہ فوراً ہی کمرے سے باہر نکل آیا۔ تو ایک دم زارا میرے پیچھے لپکی، اس نے مجھے آواز دی تو میں ایک دم حیرت سے مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ میرے قریب آئی اور انتہائی شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے بولی، مجھے پتہ نہیں اس دن کیا ہو گیا تھا،
کہ میں نے بہت ہی بری طرح سے ریئیکٹ کر دیا۔ اس دن کے لیے آپ سے سوری کرتی ہوں۔ تو میں نے مسکراتے ہوئے اسے کہا، بس جو ہوا سو ہوا، اب اس کو دوبارہ سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر میں وہاں سے چل پڑا تو ایک دم مجھے زارا کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا، آپ تو بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ تو میں پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر آگے بڑھ گیا، کیونکہ میں نے یہ سن رکھا ہے کہ جو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں وہ پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سوچتے ہی ایک بہت گہری مسکراہٹ میرے لبوں پر سج گئی، کیونکہ میری منصوبہ بندی نے مجھے بہت جلد کامیابی کے مراحل تک پہنچا ڈالا تھا۔ اب بس مجھے اس خاص وقت کا انتظار تھا۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے کبھی کبھی اس ہیجان میں مبتلا کر دیتا، لیکن جو بے داغ منصوبہ میں نے بنایا تھا اس میں کامیابی کے مکمل چانسز تھے، کیونکہ میں نے ایک چال ہی ایسی چلی کہ جس میں میری ہار کسی صورت بھی ممکن نہیں تھی۔ میں زارا کا مکمل اعتماد حاصل کر چکا تھا۔ اینڈ ٹائم پر اسے معافی منگوانے سے بچا کر اس کی عزت نفس کو جیسے میں نے مجروح ہونے سے بچا دیا تھا، اس کا احسان وہ اپنے دل پر محسوس کر رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے میں بات کرتا تو وہ خوف میں مبتلا ہو جاتی، اب مجھ سے فون پر گھنٹوں باتیں کرتی رہتی اور تنگ نہ پڑتی، لیکن جب بھی میں اس سے بات کرتا میرے اندر انتقام کا لاوا بھڑکنے لگتا۔ دن رات میرے ذہن میں ایک ہی منصوبہ گردش کرتا رہا، زارا کو اغوا کرنا اور اسے ذلت کا مزہ چکھانا، جس کا سامنا میں نے کیا تھا۔ میں نے کئی دن غور کیا اور پھر ایک دن جب مجھے موقع ملا، میں نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ اپنے منصوبے کے مطابق میں کافی دنوں سے زارا کے یونیورسٹی آنے اور جانے کے معاملات پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ چنانچہ ایک دن میں اس کی یونیورسٹی پہنچ گیا اور جب وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو مجھے دیکھ کر وہ شدید حیرت میں مبتلا ہو گئی اور بولی کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بھائی میری کزن یہاں پر ہے تو سوچا کہ اس کو پک کر لوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، جیسے اسے میری بات پر یقین نہ آیا تھا۔ وہ ایک دم سے بولی، لیکن میری تو گاڑی آتی ہے۔ ہاں بھائی ضرور گاڑی آتی ہوگی، میں نے کب انکار کیا ہے، لیکن اب تو میں آ گیا ہوں لہٰذا میرے ساتھ چلو۔ چچا چچی بھی ہمارے گھر ہی آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے ہی مجھے تمہیں لانے کے لیے کہا ہے۔ تو وہ پریشان ہو کر بولی، امی ابا آپ کے گھر کیا کر رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ تو میں ایک دم بات بناتے ہوئے بولا، ہاں سب خیریت ہے۔ کیوں ویسے تمہارے امی ابا ہمارے گھر نہیں آ سکتے؟ تو وہ ایک دم مسکراتے ہوئے بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں میری یونیورسٹی ٹائم امی کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جاتی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ وقت میرے آنے کا ہے، تو اس لیے مجھے حیرت ہوئی۔ ارے بھائی اس میں حیرت والی کیا بات ہے، اب میں آ گیا ہوں تو میرے ساتھ چلو۔ تو وہ میری بات پر یقین کرتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ زارا میرے دھوکے میں آ چکی تھی۔ میں دل ہی دل میں انتہائی خوش ہوا کہ کسی نے مجھے زارا کے ساتھ نہیں دیکھا اور نہ ہی یہ بات کسی کو پتہ چلے گی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے کراچی کی سڑکوں پر گاڑی بھگانے لگا کہ اچانک زارا چونکی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ راستہ تو ہمارے گھر کی طرف نہیں جاتا۔ تو میں نے بات بناتے ہوئے کہا کہ یہ شارٹ کٹ ہے، آج تو ہائی وے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے ہیں، لہٰذا میں نے شارٹ کٹ راستے سے جانا مناسب سمجھا۔ دیر تو لگے گی لیکن ہم آرام سے گھر پہنچ جائیں گے۔ تو میری بات پر اس نے یقین کر لیا۔ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے مجھے صرف 15 منٹ درکار تھے۔ میں نے گاڑی کچے راستے کی طرف موڑ لی۔ اس وقت میری دھڑکن تیز بھی تھی۔ میں لمحہ بلمحہ اپنی منزل کی طرف چند قدم کی دوری پر تھا اور بار بار میں خود کو یہ دلا رہا تھا کہ زارا سے بدلہ لینے کے لیے تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا ہے۔ میں شہر کی حدود سے نکل چکا تھا اور اپنی جیت کا احساس میرے اندر بڑھنے لگا کہ عین اسی لمحے میرے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے فون نکال کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسکرین پہ میرے ماموں زاد کزن آصف کی کال تھی۔ اس وقت مجھے کیوں کال کر رہا ہے؟ میں نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے سوچا۔ پریشانی سے میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ اپنی کامیابی کے اتنے نزدیک پہنچ کر میری ناکامی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹینڈ کی تو آصف نے سلام دعا کے بعد مجھ سے پوچھا کہ تم اور زارا اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ تو اس غیر متوقع سوال کے لیے میں ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہ تھا۔ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں زارا کے ساتھ ہوں؟ میں نے جھنجھلاتے ہوئے سوچا، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے جلدی سے گاڑی روکی اور دل ہی دل میں پریشان ہو گیا، وہ کیسے جان گیا؟ اس نے ہمیں کہاں دیکھ لیا؟ پھر میں نے بڑبڑا کر اسے جواب دیا، ہم بس گھر آ رہے ہیں۔ تو وہ بولا، چلو ٹھیک ہے، تم لوگ آرام سے آ جاؤ۔ دراصل آج مجھے چچا نے بھیجا تھا کہ میں جا کر زارا کو لے آؤں، کیونکہ اینڈ ٹائم پر اس کی گاڑی والے ڈرائیور کے ہاں فوت ہو گئی ہے، تو اس لیے چچا نے کہا کہ میں جا کر زارا کو لے آؤں۔ لیکن چلو اچھا ہے تم اسے لے آئے، میں ابھی یونیورسٹی پہنچ ہی گیا تھا، تم لوگوں سے تھوڑا ہی دور تھا، زارا کو تمہاری گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تو سوچا تمہیں فون کر کے بتا دوں، پھر اسے سلسلہ منقطع کر دیا۔ لیکن میں اپنے منصوبے کے خاک میں ملنے پر اندر ہی اندر سیکھپا ہو گیا۔ غصے سے میری آنکھیں جلنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کامیابی کے نزدیک پہنچ کر ناکامی میرا منہ چڑھائے گی۔
अब तो मैं अपने मंसूबे पर अमल करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकता। हालांकि मैं चाहता तो सिर्फ 10 मिनट में फार्म हाउस पहुँच जाता और वहाँ पर ज़ारा को मुझसे बचाने वाला कोई न था। लेकिन अब मैं अपने इस मंसूबे पर अमल नहीं कर सकता था, क्योंकि हवेली में सबको पता चल चुका था कि ज़ारा मेरे साथ है। ऐसे में जज्बात में आकर कोई भी उठाए जाने वाला कदम मुझ पर ही भारी पड़ जाता और मैं जानते बूझते खुद को घड़े में धक्का नहीं दे सकता था। ज़ारा जो मेरे साथ गाड़ी में बैठी हुई थी, वो मेरे चेहरे पर परेशानी देखकर फिक्रमंद होकर बोली, क्या बात है जागीर, आप इतने परेशान क्यों हैं? किसकी कॉल थी? सब खैरियत तो है? तो मैंने उसकी तरफ देखकर कहा कि आसिफ की कॉल थी, तुम्हारा पूछ रहा था। मैंने उसे बताया है कि हम थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले हैं। मेरी बात सुनकर ज़ारा खामोशी से बाहर देखने लगी, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उस वक्त मेरे दिल में क्या चल रहा है। मेरा मंसूबा इतनी आसानी से खाक में मिल गया तो उसका मुझे शदीद अफसोस था। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। अचानक मैंने गाड़ी होटल के पास रोकी तो ज़ारा मेरी तरफ हैरत से देखा। तो मैंने कहा, हम पहली बार घर से बाहर निकले हैं, तो क्यों ना इस खुशी में एक कप कॉफ़ी पी लें। तो मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और फिर मैं उसे लेकर होटल के अंदर गया और 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। मेरा ज़हन तेज़ी से काम कर रहा था, लिहाजा मैंने एक आखिरी तीर चलाने का फ़ैसला किया और ज़ारा से इज़हार मोहब्बत कर डाला। मेरी बात सुनकर ज़ारा हैरत से अपनी आंखें पटपटा कर देखने लगी। तो मैंने उसे अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे और कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। मैंने उसे बताया कि जब मैंने पहली बार उसे देखा था तो देखते ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी और इसी मोहब्बत ने मुझसे ऊँट पटांग हरकतें करवाई। अब अगर वो राज़ी हो तो मैं अम्मी अब्बू को रिश्ते के लिए भेजूं। तो मेरी बात सुनकर वो बोली कि मैंने आपको कभी इस नज़र से नहीं देखा। तो उसकी बात सुनकर मेरे उसां खता हो गए, क्योंकि मेरे लिए ये आखिरी चांस था। अगर ये भी हाथ से निकल जाता तो फिर उससे इंतकाम लेने का कोई और मौका मुझे न मिल पाता। तो मैंने आहिस्ता से कहा कि तुम मुझे उस नज़र से देखो या ना देखो, लेकिन मैं तुम्हें अपना हमसफ़र बनाना चाहता हूँ। तो वो उलझी उलझी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने दिल ही दिल में ठान ली कि एक बार उसकी मेरे साथ शादी हो जाए, फिर मैं उसे अपने इंतकाम का ऐसा निशाना बनाऊंगा कि वह इबरत का निशाना बन जाएगी। वो रोज़ अपने मरने की दुआएं मांगेगी, लेकिन उस पर ज़िंदगी हराम हो जाएगी। मैंने अपनी फर्जी मोहब्बत का इजहार ज़ारा से तो कर दिया था। अब अगला मरहला अम्मी अब्बू को उनके घर भेजना था, जो कि जाहिर है कोई इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि अम्मी के चचा चची जी की फैमिली के साथ सारी ज़िंदगी नहीं बन सकी और ना ही वो ज़ारा को अपनी बहू के तौर पर कबूल करेंगे। मैंने चांस लेने का सोच लिया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा ये फैसला अम्मी अब्बू के लिए कतई काबिल कबूल नहीं होगा। ये सोच कर मैंने अम्मी के सामने बात की कि मैं ज़ारा से शादी करना चाहता हूँ। तो अम्मी मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई और फिर इंतहाई गुस्से से बोली, तुम जानते हो तुम क्या बात कर रहे हो? तुम उस लड़की को अपना शरीक सफ़र बनाने की ख्वाहिश रख रहे हो जिसने भरी महफिल में तुम्हें सबके सामने जलील करके रख दिया था। तुम उसे अपना शरीक सफ़र कैसे चुन सकते हो? अरे ख़ानदान में एक से एक लड़की ज़ारा से भी ज़्यादा खूबसूरत और रिश्तों का लिहाज रखने वाली मौजूद है, तो तुम ज़ारा जैसी तेज़ तरार लड़की का इंतखाब क्यों कर रहे हो? मुझे तो वो कभी भी अच्छी नहीं लगी। तो मैं अम्मी की बात सुनकर शदीद उलझन का शिकार हो गया। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, अगर वो आपको अच्छी नहीं लगी तो ये आपका मसला है, मुझे अच्छी लगती है और ज़िंदगी मैंने गुजारनी है। तो अम्मी बोली, अल्लाह जाने तुम्हें उसमें क्या नज़र आ गया है। मैंने तो कभी भी ज़ारा को अपनी बहू के नज़र से नहीं देखा और उस वाक़े के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस लड़की पर एतबार किया जाए। शादी से पहले उसकी ये हालत है तो न जाने शादी के बाद क्या करेगी। तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर उनके घर जाऊंगी। वैसे भी तुम्हारे चचा ने सारी ज़िंदगी मेरा जीना हराम करके रखा था। अब मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी उसकी बेटी के हाथों हराम नहीं करवाना चाहती। तो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती थी। अब सब कुछ तय था, लेकिन अम्मी बुरी तरह से बिगड़ गई और किसी सूरत भी वो ज़ारा का रिश्ता करने पर तैयार ना हुई। तो मैंने अब्बू से कहा कि वो अम्मी को मनाएं। तो अब्बू ने कहा, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ जब किसी बात की ठान ले तो वही होता है जो वो चाहती हैं। तो अब्बू की बात सुनकर मैं शदीद परेशान हो गया। ज़ारा के रिश्ते को लेकर हमारे घर में शदीद तनाव की कैफियत पैदा होने लगी। मुझसे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दी गई, जबकि मैं चाहता था कि जल्द से जल्द ही मामला हल हो और ज़ारा मेरे हाथ लगे और मेरे इंतकाम की आग ठंडी हो। लेकिन अम्मी मेरे सामने किसी दीवार की तरह आकर खड़ी हो गई थी। जब मुझे ये लगा कि अम्मी किसी सूरत नहीं मानेगी तो मैंने उन्हें जज्बाती ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि अगर वो मेरा रिश्ता ज़ारा के साथ नहीं करेंगे तो फिर मेरे पास 2 ही सूरतें हैं कि या तो मैं जहर खा लूँगा या फिर घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बाहर चला जाऊँगा। तो मेरी बात सुनकर अम्मी ने शदीद नाराज़गी का इजहार करते कहा कि क्या आप तो हमें इस तरीके से प्रेशराइज़ करोगे? तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको प्रेशराइज़ नहीं कर रहा, बल्कि आपके सामने 2 मुमकिन हल रखे हैं।
اب یہ آپ پر ہے کہ آپ ان میں سے کون سا حل چاہتی ہیں۔ تو امی نے خف کی بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم پچھتاؤ گے، زارا تمہارے لیے کسی بھی طرح بھی پرفیکٹ میچ نہیں ہے۔ ارے تمہارے چچا چچی نے کبھی میرے ساتھ بھلائی نہیں کی تو اس کی بیٹی تمہارے ساتھ کیا بھلائی کرے گی؟ تم کیوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے پر تلے ہو؟ تو میں نے جھنجھلا کر کہا کہ امی، اگر کچھ برا ہوگا تو میرے ساتھ ہوگا نا، آپ برائے مہربانی اپنی ضد چھوڑ دیں، ورنہ پھر آپ کو میرا مرا ہوا منہ دیکھنا پڑے گا۔ میری یہ دھمکی کام کر گئی اور امی رونے لگی۔ پھر بولی، خبردار جو اب ایسی بات کی تم نے، تم ہماری اکلوتی اولاد ہو اور ہمیں تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں۔ پھر امی نہ چاہتے ہوئے بھی میری خوشی کی خاطر زارا کا رشتہ مانگنے کے لیے اسے گھر گئی تو چچا چچی نے میرا رشتہ زارا سے پوچھے بغیر ہی فوراً ہی قبول کر دیا۔ بھلا وہ ایک باہر سے پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکے کا رشتہ کیسے ٹھکرا سکتے تھے؟ لہٰذا ہماری جھٹ پٹ منگنی طے ہو گئی۔ میں زارا تک پہنچنے کا ایک مرحلہ تو بخوبی طے کر چکا تھا، بس اب مجھے اگلے مرحلے کا انتظار تھا۔ جب وہ بیوی بن کر میری زندگی میں شامل ہوگی تو میں اپنے سینے میں لگی آگ ٹھنڈی کروں گا۔ مجھے اس وقت کا شدت سے انتظار تھا۔ چچا چچی نے ہم سے شادی کے لیے 1 سال کا ٹائم مانگا تو میں نے امی ابو سے صاف کہا کہ میں کسی قسم کا کوئی جہیز نہیں چاہیے، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، بس جلد سے جلد شادی کا انتظام کریں تاکہ میں زارا کو لے کر لندن چلا جاؤں، کیونکہ میری جاب وہاں پر ہو گئی ہے۔ جب میری یہ بات چچا نے سنی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے اور زارا کے ساتھ میری شادی طے ہو گئی۔ یہ سچ تھا کہ میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اور مجھے امید تھی کہ میری جاب جلد از جلد لندن میں ہو جائے گی، لیکن زارا کو اپنے ساتھ لے جانے والی بات میں نے ہوا میں ہی چھوڑ دی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ اس سے شادی کرنے کے بعد میں اسے اپنے والدین کی خدمت کے لیے یہاں چھوڑ دوں گا اور خود لندن چلا جاؤں گا، جہاں پر کسی گوری سے شادی کر کے اپنی زندگی مزے سے گزاروں گا۔ زارا سے میری شادی طے ہوئی تو مجھے یقین تھا کہ یہ رشتہ زارا کی مرضی کے خلاف ہوا ہے، لیکن میری تو خواہش پوری ہو گئی۔ اب جب وہ میری بیوی بن کر میرے کمرے میں بیٹھی تھی تو بدلے کی چنگاری اور بھڑک اٹھی۔ شادی کی رات میں نے زارا کو دلہن کے لباس میں اپنے بیڈ پر بیٹھے دیکھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ایک لمحے کو تو میں ٹھٹک گیا، لیکن پھر دل میں دوبارہ وہی انتقام کا جذبہ جاگ اٹھا۔ میں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ زارا کو وہ سب کچھ محسوس کرواؤں جو میں نے محسوس کیا تھا۔ میرے قدم بے اختیار آگے بڑھے، جیسے میرے ارادے مجھے خود ہی کھینچ رہے ہوں۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ اس کی عزت کو خاک میں ملا دوں گا اور اس کی آنکھوں میں وہ بے بسی دیکھوں گا جو میں نے اس دن دیکھی تھی۔ مگر جیسے ہی میں نے اس کی طرف قدم بڑھایا، اچانک میرے جسم میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ میری ٹانگوں میں شدید درد اٹھا اور پورے جسم میں جھٹکے آنے لگے۔ ایک پل میں زمین پر گرا۔ یہ لمحہ ایسا تھا جب سب کچھ میرے سامنے دھندلا ہو گیا۔ میں فالج کا شکار ہو چکا تھا اور میری دنیا پل بھر میں بدل گئی تھی۔ جب میں زمین پر پڑا اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا، تب میری نظر زارا پر پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ گھبرا کر میری طرف دوڑتے ہوئے آئی اور میرے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی اور خوف تھا۔ اس نے مجھے جھنجھوڑا اور بار بار میرا نام لے کر پکارنے لگی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ خدا کے لیے کچھ بولو۔ زارا کے آنسو میرے چہرے پر گرنے لگے۔ میں بے بسی سے دیکھ رہا تھا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا سوال جنم لے رہا تھا۔ یہ وہی زارا ہے جو مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، تو پھر یہ میرے لیے اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سوال مجھے اندر سے توڑنے لگا، لیکن میرا جسم اتنا بوجھل ہو چکا تھا کہ میں بولنے کے قابل نہیں تھا۔ زارا کی یہ حالت میرے لیے ایک معمہ بن گئی تھی اور میری حالت پر رو رہی تھی جیسے میں اس کے لیے بہت اہم ہوں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں گردش کرنے لگا اور اسی دوران میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے خود کو اسپتال میں پایا۔ میرے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو چکا تھا اور میں اپنے ہاتھ یا پاؤں ہلا کر نہیں پا رہا تھا، لیکن ایک بات نے مجھے حیران کر دیا۔ زارا میرے سرہانے بیٹھی تھی، وہ میرے لیے دعا کر رہی تھی، میرے لیے پریشان تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور خدمت گزاری کا جذبہ تھا، جسے دیکھ کر میں اندر سے ٹوٹ گیا۔ وہ لڑکی جس کو میں اپنا انتقام کا نشانہ بنانا چاہتا تھا، میری بدترین حالت میں بھی میرے ساتھ کھڑی تھی۔ میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا، مگر وہ میری دیکھ بھال کرتی رہی، میری دوا وقت پر دیتی اور میری ضروریات کا خیال رکھتی۔ میرے ساتھ اس وقت بھی کھڑی رہی جب میں خود کو اپنے وجود سے مایوس ہو چکا تھا۔ اس کی بے لوث خدمت نے میرے دل میں موجود انتقام کو مکمل طور پر سرد کر دیا تھا۔ جیسے جیسے زارا کے ساتھ گزرا، ہر لمحہ میرے دل کے جذبات بدلتا چلا گیا۔ پتہ ہی نہ چلا کہ میری نفرت اور غصہ جو میرے اندر بھڑک رہا تھا، اب محبت میں کیسے بدل گیا۔ میں نے جان لیا کہ زارا وہ نہیں تھی جو میں نے ہمیشہ سوچا تھا، بلکہ وہ ایک مضبوط محبت کرنے والی بیوی ہے۔ زارا نے مجھے سکھایا کہ محبت طاقت سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ خلوص اور وفاداری سے جیتی جاتی ہے۔ وہ لڑکی جس سے میں بدلہ لینا چاہتا تھا، اس نے اپنی محبت اور خدمت سے میرے دل کو جیت لیا تھا۔
اور اب میں سمجھ چکا تھا کہ زندگی میں سب سے بڑی جیت وہ ہوتی ہے جس میں آپ کسی کے دل کو محبت سے پتہ کر لیں، نہ کہ نفرت سے۔ زارا کی بے لوث خدمت اور محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ میں بہت جلد ریکور کرنے لگا۔ اس پل میں نے اللہ سے بہت دعا کی کہ اگر میں جلد از جلد اپنے پیر پر کھڑا ہو گیا تو میں زارا کو زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔